دعائیں دینے والا نہیں ہوتا ہے، پھر کوئی لاڈ باندھنے والا نہیں ہوتا ہے، پھر کوئی پریشانی میں رونے والا نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں چلے جاؤ، بیوی سو جاتی ہے، بیٹے سو جاتے ہیں، بھائی سو جاتے ہیں، بیٹا نہ ہے، ماں سوتی نہیں، کبھی دروازے کو دیکھتی ہے، کبھی گھڑی کو دیکھتی ہے، کبھی اٹھ کے پانی پیتی ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اماں سو جاؤ، اماں کہتی ہے بیٹا گھر نہیں آیا، جب تک بیٹا نہ آئے مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ مائیں چلی جاتی ہیں، انسان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، مائیں چلی جاتی ہیں، دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ماں بوڑھی ہو گئی، بیٹا بوڑھا ہو گیا، ماں پھر بھی کہتی ہے بیٹا تو میرا لخت جگر ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ آقا نے بددعا پہ آمین کہی۔ جس کو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے۔ بوڑھا آدمی ہے، بوڑھے آدمی کے سامنے ماں کا ذکر کرو، پوتوں والا ہو گیا، جب ماں کا ذکر سنتا ہے رونے لگ جاتا ہے۔ اماں جی میں ابو ہریرہ ہوں، آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے۔ بیٹا پھر مار کھانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اماں نے کہا بیٹا ذرا صبر کرو نا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ماں نے کہا صبر کرو، میرے دل نے گواہی دے دی میرے محبوب کا تیر نشانے سے لگ چکا ہے۔ کیا ہو گیا، دروازہ کھولا، بوڑھی ماں سفید بالوں سے موتی لولو مرجان کی طرح قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میرے ماں نے غسل کیا، ماں کہنے لگی بیٹا آپ کو مارا، تو چلا گیا، میرا دل بڑا ناراض ہویا، آپ کے جانے کے بعد ابھی دل پہ ایک چوٹ لگی ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہے، میں غلط راستے میں ہوں، بیٹا جلدی کر مجھے بھی آمنہ کے لال کے قدموں میں لے کر جا۔ وہ زندگی ہی کیا زندگی ہے جو آقا کے قدموں کے بغیر گزرے۔ میں نے کہا میرے آقا کو رب العالمین نے ایسے ہاتھ دیے، میرے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے صحابہ کی چمڑیاں ٹیڑھی گئی، میرے صحابہ کی ماؤں کو قتل کیا گیا، ماؤں کے سامنے معصوم بچوں کو تیل کے کڑھائیوں میں ڈالا گیا، ماں ایمان لے آئی، جا رہی ہے مکہ کی وادیوں میں، آقا کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی۔ کافروں نے دیکھا میرے بھائیوں بزرگوں ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی ہے، کافروں نے پکڑا، ماں کو پکڑ لیا، مکہ کی چوک میں باندھ دیا، بچہ لے لیا، سودا کر لے، مال چاہیے مال ملے گا، گھر چاہیے گھر ملے گا، جو چاہے ملے گا۔ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دے، قرآن پڑھنا چھوڑ دے، قرآن کا ساتھ چھوڑ دے، صاحب قرآن کو چھوڑ دے، قربان جو ماں بچہ کافروں کی جھولی میں ہے، ذرا بھی لذت داری نہیں ہوئی، کافروں نے باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیے، ٹانگیں باندھ دیے، بچہ کافروں کے ہاتھ میں ہے۔ سنو بزرگوں، سنو بھائیوں، سارے کافر جمع ہیں، تیل کا کڑھایا گرم کر دیا، کہنا اور سننا آسان ہے، معصوم بچہ تیل کے کڑھائی میں ابلے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، مچھلی کی طرح بھون کے وہ بچہ شور کرتا رہا، شہید ہو گیا، ماں رونے لگی، ابو جہل آگے بڑھا، پہلے روتی بچہ بچہ تھا، ماں نے جھوم کر کہا بچے کی شہادت پہ نہیں رو رہی ہوں، اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، بیٹا تو نے مجھ سے پہلے قربانی دی تھی، کلمہ تو ماں نے پڑھا ہے، تو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، تو ابھی چل بھی نہیں سکتا تھا، میرے نبی نے تیرے اوپر نظر ڈالی، تو اتنا عظیم نکلا، تو نے مجھ سے پہلے قربانی دے دی۔ کافروں سن لو، یہ ایک بیٹا ہے، رب محمد کی قسم اگر 70 بیٹے ہوتے نبی کی محبت میں قربان کر دیتی۔ میں نے کہا محبوبہ اللہ نے کیسے ہاتھ دیے، میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ کافر تنگ کر رہے ہیں، میرے مسلمان پر صحابہ پریشان ہو گئے، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے، نبی کے پاس آنے نہیں دیتے، جو آ جاتا ہے تنگ کرتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، راستوں میں آگے گالیاں دیتے ہیں۔ وہ منظر بھی آیا، میرے آقا جا رہے ہیں، ایک بوڑھیا روتی بھی جا رہی ہے، سر پہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، میرے آقا نے پوچھا بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہو، کدھر جا رہی ہو؟ بوڑھی اماں رو کر کہنے لگے ایک شخص آیا جس کا نام محمد ہے، کہتا ہے ایک ہی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، بتوں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، یہ رسمیں چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، میں اس سے بھاگ کے جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیسا انسان آ گیا۔ میرے آقا نے کہا بوڑھی اماں کیا اس انسان کو، اس ہستی
کو دیکھا نہیں، پر میں دیکھا تو نہیں، بات سنی ہے، آگے ہونے لگی، بڑھاپا ہے، بڑھاپے کی حالت میں جا رہی ہے، میرے آقا نے گٹھلی اٹھائی، اپنے نبوت والے مورے نبوت کے کندھے پہ رکھے، آگا میرے آقا آگے جا رہے ہیں، پیچھے اور جا رہی ہے، کبھی ماں کی گالی دیتی ہے، کبھی باپ کی گالی دیتی ہے، کبھی خاندان کے تانے دیتی ہے، کبھی برا بلا کہتی ہے، کبھی کہتی ہے بیٹا تو بڑا اچھا ہے، وہ کیسا انسان آ گیا ہے، بتوں سے دور کر رہا ہے، خاندانوں کو لڑا رہا ہے، بھائی کو جدا کر دیا، باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا، ماں سے بیٹی کو جدا کر دیا، کیسا جادو کر رہا ہے، کبھی مجنون کہہ رہی ہے، کبھی پاگل کہہ رہی ہے، کبھی ساحر کہہ رہی ہے، کبھی گالیاں دے رہی ہے، کبھی ماں کی گالیاں، میرے آقا جا رہے ہیں، آقا کے حلم پہ قربان، آقا کے صبر پہ قربان، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بوڑھی اماں میری مری ہوئی ماں کو گالیاں نہ دے، بوڑھی اماں میرے مرے ہوئے باپ کو گالیاں نہ دے، نانا صبر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پہنچ کے وہاں پہ بوڑھی اماں نے کہا بیٹا گٹھلی رکھ دو، میرے آقا نے رکھ دے، پسینہ آیا ہوا ہے، آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اماں مکہ جا رہا ہوں، بیٹا نام بتا کے جاؤ، مکہ میں آؤں گی آپ کو ملوں گی، آپ تو بڑے پیارے انسان ہو، بڑے اخلاق والے انسان ہو، آپ جیسا تو کوئی نہیں دیکھا۔ آقا نے کہا نہیں اماں جب مکہ میں آؤ گی پھر ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ بوڑھی اماں نے کپڑے پکڑ لیے، نانا نام بتا کے جاؤ، آقا کی چیخیں نکل گئی، آقا رونے لگے، بوڑھی اماں میں وہی ہوں جس کی مری ہوئی ماں کو تو راستے میں گالیاں دیتی رہی، میں وہی ہوں جس کے مرے ہوئے والد کو تو راستے میں گالیاں دیتی رہی، میں وہی ہوں جس کو تو مجنون کہتی رہی، میں وہی ہوں جس کو تو پاگل کہتی رہی، میں وہی ہوں جس کو تو ساحر کہتی رہی۔ آنکھیں بند ہو گئی، کبھی داری ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، پسینہ آ گیا، کانپنے لگی، کبھی چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی چلنے کو دیکھتی ہے، کبھی ہاتھوں کو دیکھتی ہے، کبھی پاؤں کو دیکھتی ہے، روتے ہوئے جھوم کے کہنے لگی تو بڑی بد نصیب ہے، کیسے انسان سے تو نے گٹھلی چلوا دی، بیٹا معاف کرنا، پہلے اپنا غلام بنا دے، سب سے پہلے مکہ میں جا کے قربانی دینے والی یہ تیری ماں ہوگی۔ اللہ نے وہ ہاتھ میرے آقا کو دیے، بیت اللہ میں پکڑ کے بیت اللہ کو رو رہے ہیں، وہاں پہ میرے آقا روتے روتے ہچکی بند ہو گئی، کافروں کا گزر ہوا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، وہ اللہ کے نبی ہیں، آگے بڑھے، انہوں نے میرے آقا کو پکڑا، پکڑنے کے بعد گلے میں انہوں نے چادر ڈالی، چادر ڈال کے شیبہ نے مروڑی، یہ کہانی نہیں سنا رہا، اخبار کی بات نہیں سنا رہا، فیس بک کی بات نہیں سنا رہا، اللہ کے نبی کی قربانی بتا رہا ہوں، میرے آقا کی شان بتا رہا ہوں، میں اپنے آقا کا حلم بتا رہا ہوں، میں اپنے آقا کی بہادری بتا رہا ہوں، میں اپنے آقا کا رونا بتا رہا ہوں، اپنے آقا کا حلم بتا رہا ہوں، اپنے آقا کی زندگی بتا رہا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں، آقا نے کیا دے کر کے مروڑا، میرے آقا کے لحاف تھے، دونوں طرف سے لحاف نکل آئے، وہ لحاف جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا، اللہ نے زہر کو ختم کر دیا، وہ لحاف جو علی المرتضیٰ کی دکھی ہوئی آنکھوں پہ لگا، اللہ نے آنکھوں کو ٹھیک کر دیا، وہ لحاف جو کڑوے کنویں میں میرے نبی نے ڈالا، اللہ نے اس کو میٹھا کر دیا، وہ لحاف جو میرے محبوب نے پیالے میں ڈال کے انگلیاں اوپر دی ہے، اللہ نے چشمے جاری کر دیے، وہ ایسے پانی کے چشمے 1400 صحابہ نے پانی بھی پی لیا، برتن بھی بھر لیے، غسل بھی کر لیے، وضو بھی کر لیا، 1400 صحابہ جب تک پانی سے سیر نہیں ہوتے، میرے محبوب نے اپنی انگلیاں پیچھے نہیں کی ہے، وہ لوہا میدان نکل گیا جو عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ لگتی ہے، کعب بن اشرف کو مار کے آگے، مارنے کے بعد آئے، چھلانگ لگائی، ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے آقا نے صبح کی نماز پڑھائی، بلا کہاں ہے عبداللہ بن عتیق، پر میں اٹھ کے آئی، دیکھا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے آقا نے پوچھا کیسے ٹانگ ٹوٹی؟ آقا آپ کو گالیاں دینے والا کعب بن اشرف تھا، میں نبینا تھا، میں نے خنجر لیا، رات کو جا کے قتل کیا، واپس آیا، چھلانگ لگائی، آقا جی میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میرے آقا نے لحاف لگا کے اپنے دونوں ہاتھ پھیرے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو اللہ نے جوڑ دیا، عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم دوسری ٹانگ میری کمزور ہو گئی، جس ٹانگ کے ساتھ میرے آقا کا لحاف لگا وہ مرنے دم تک کمزور نہیں ہوئی ہے۔
میں دوست نبی کی شان بیان کر رہا ہوں. میرے آقا منبر پہ بیٹھے, وہ رونے والا ایک تنا رو رہا ہے. روتے روتے مسجد نبوی میں آواز آئی, ہم اللہ کی نبی کی توہین ہوئی, ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلے, ہم نے سجدے کیوں نہیں کیے, ہم نے اپنی عادات کو تبدیل کیوں نہیں کیا, ہم تہجد گزار کیوں نہیں بنے, ہم اشراق والے کیوں نہیں بنے, ہم اوابین والے کیوں نہیں بنے, ہم نے قرآن کو سینے سے کیوں نہیں لگایا, ہم نے نبی کی تعریف کیوں نہیں پڑھی, ہم نے صحابہ کی تعریف کیوں نہیں پڑھی, ہم نے اہل بیت کی تعریف کیوں نہیں پڑھی, ہم کیوں دنیا سے پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کیوں مرنا بھول گئے, ہم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا کیوں بھول گئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کل کوئی نہیں ہوگا, اللہ کے نبی ہوں گے, اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. مجھے بھی, میرے بھی اعمال اللہ میں ہوں گے, آپ کے بھی اعمال اللہ میں ہوں گے, ہر ایک نے اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہے. آنکھیں بند کر کے سوچو, میرے نبی نے پوچھ لیا, او بانڈا والو, اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمتیں دی, سب کچھ اللہ نے عطا کیا, اللہ نے مال بھی دیا, اللہ نے گھر بھی دیا, اللہ نے زمینیں بھی دی, اللہ نے صحت بھی دی, اللہ نے شہری بھی دی, اللہ نے افطاری بھی دی, اللہ نے بہترین مسجد دی, اللہ نے پنکھے دیے, اللہ نے پانی دیا, اللہ نے اتنی نعمتیں دی. آنا میرے سامنے, تم نبی کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو, کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ آپ کے پاس تو ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے تو نیکیاں کی, آپ تو روئے ہو, آپ نے سجدے کیے ہیں, آپ نے تراویح پڑھی ہے, آپ نے افطاریاں کروائی ہیں, آپ نے غریب محتاجوں کا ساتھ دیا ہے, آپ نے محلے والوں کے غریب لوگوں کا ساتھ دیا ہے, آپ راتوں کو اٹھ کر روئے ہیں. میں اپنے گریبان میں جانتا ہوں, اللہ کی قسم میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. میرے آقا کو گرا دیا, دو جہاں کے سردار عتبہ آگے بڑھا, میرے آقا کی داڑھی مبارک کو کھینچا, 19 بال میرے آقا کے شہید کر دیے گئے. میرے آقا بیت کے سیٹنے لگے, میرے آقا کو اتنے میں بیٹی آ گئی. بیٹیاں تو بیٹی ہوتی ہیں نا, بیٹی نے رونا شروع کر دیا, کون ظالموں, میرے ابو کو کیوں مار رہے ہو, نہیں لگانا پڑے گا, میرے ابو کو کیوں مار رہے ہو, کیا ہوا کیا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, ایسے آدمی کو مار رہے ہو جو کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے, اس نے کسی کا مال نہیں دینا, کسی کا قتل نہیں کیا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. دیکھا شور ہو گیا, ابو بکر صدیق آگے, ہر بات میں پہل کرنے والے آگے, اوپر گر گئے. میرے آقا نے صدیق اکبر کو کہا, صدیق بچ جاؤ, آپ کو بھی ماریں گے. صدیق اکبر نے کہا, آقا جی مجھے بے شک مارے, میں آپ کو مار نہیں کھانے دوں گا. اوپر گر گئے, کافروں نے مارا, بے ہوش کر دیا, بے ہوش ہو گئے. ماں بات دیوی آئی, بیٹا کافروں نے مارا ہے, محبت تو ایسی ہونی چاہیے. صدیق اکبر رو کر کہنے لگے, اماں جی اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اللہ کے نبی کا دیدار نہ کر دو. زخمی حالت میں اٹھایا, ماں آقا کے سامنے لے گئے. میرے آقا نے دیکھا, یار نے یار کو نظروں سے دیکھا, دونوں مسکرائے, دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے آقا نے کہا, یار صدیق آپ کو بڑی مار پڑی ہے, آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, بے ہوش ہو گئے ہو. صدیق اکبر نے جواب دیا, آقا جی جب آپ پہ نظر پڑی ہے, اللہ کی قسم میرے سارے دکھ ختم ہو چکے ہیں. یہ ہے محبت آقا کی. یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا, مہمان تھا, اللہ کا واسطہ ہے یہ 2-3 دن رہ گئے. اللہ کے نبی کی بد دعا سے بچ رہے ہیں. بد دعا سے کیا کر لیں, سارے بد دعا پتہ ہے نا, جس نہیں پتہ ہاتھ کھڑا کر, سارے میرے آقا نے بد دعا پہ آمین کہی. تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش. بہت ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے, بڑی فکر کی بات ہے, بہت فکر کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ رونے کی بات ہے, بہت زیادہ گڑ گڑانے کی بات ہے, بہت زیادہ عاجزی کی بات ہے. قرآن کو سینے سے لگا کے رونے کی بات ہے, قرآن کو سینے سے لگا کے گڑ گڑانے کی بات ہے, قرآن کو سینے سے لگا کے رونے, اتنا رونا کہ لوگ پاگل اور مجنون کہنے لگتے ہیں. ہمارا موبائل گم ہو جائے تو ساتھی روتا ہے, اور کبھی کبھی میرے پاس آ جو استاد جی صاحب کرو ہے موبائل گم ہے, موبائل نہ کہ صاحب کرا, موبائل نہ صاحب, یہ سوال ہے بھی لوگوں بڑا برباد کرتا ہے. غیب کی خبریں جاننے والا کون ہے, اونچا بولو یا اتنے پابندی تھی نہیں استاد. غیب کی خبریں جاننے والا کون ہے, ہر جگہ موجود کون, اس
عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا کون؟ سورج اور چاند کو چلانے والا کون؟ جنت کس نے بنائی؟ دوزخ کس نے بنائی؟ اللہ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ سب کو میرے آقا کا دیدار نصیب فرما، اللہ سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرما، اللہ آج کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، علماء اور بزرگوں کی برکت سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ ہم ایسی توبہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کا نوجوان ہے، سارے رشتہ داروں نے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، محلے والوں نے نکال دیا، جاؤ جاؤ یہ بڑا برا ہے، نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ نوجوان تھا، دھکے مارے، دروازے بند کر دیے، کہا جا ہمارے محلے میں نظر نہیں آنا، اگر تو آج کے بعد ہمارے محلے میں آیا مارا جائے گا، ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ نکال دیا، جنگل کا راستہ طے کیا، جنگل میں پہنچا، بیمار ہو گیا، اللہ کی مشیت آ گئی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، پانی ڈالنے والا کوئی نہیں، سر کے نیچے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اس کے پاؤں دبانے والا کوئی نہیں، منہ بند کرنے والا کوئی نہیں، ٹانگیں سیدھی کرنے والا کوئی نہیں، ہاتھ سیدھے کرنے والا کوئی نہیں، آنکھیں بند کرنے والا کوئی نہیں۔ تڑو پائی، رونے لگا، اے اللہ سب نے نکالا، اگر جہاں میری توبہ قبول نہ ہوئی درندے آگے مجھے کھا ڈالیں گے، میرا جنازہ کون اٹھائے گا، میرا جنازہ کون پڑے گا؟ تو کریم ہے نا میرا رب۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کا امتی تھا، آپ تو میرے محبوب کے امتی ہو، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہو، پیارے نبی کی پیاری امت ہو، عزت والے نبی کی عزت والی امت ہو۔ سب سے پہلے قیامت میں آپ کو حساب کتاب لے کر جنت میں داخل ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ امت محمدی کے لوگ جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ صفحے اللہ کے نبی کی امت کی ہوں گے۔ کتنے پیارے لوگ ہو، کیا ہوا؟ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نہیں اٹھے، ہاتھ نیچے گر گئے، رونے لگا، اے اللہ تیری رحمت بڑی ہے، اگر تو معاف کر دے پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ معاف کرے پوچھنے والا کوئی نہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، آپ کی رحمت میں کمی نہیں آتی۔ تین کلمات کیے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے رب نے موسیٰ کلیم اللہ پہ وحی کی، او میرے کلیم، میرا ایک دوست، میرا ایک دوست، میرا ایک ولی فلاں جنگل میں بہت ہو چکا ہے، اعلان کر دو جو جنازہ پڑھے گا میں اس کے بھی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اعلان ہو گیا، قوم دوڑ پڑے، موسیٰ کلیم اللہ بھی بھاگے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہی شخص، وہی نوجوان جس کو گھر سے نکالا، قوم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ یہ تو فلاں آدمی ہے، ہم نے گھر سے نکالا، فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں گناہ کیا، محلے کو تنگ کیا، رشتہ داروں کو تنگ کیا، آج تو یہ یہاں ہے، آپ کہتے ہو معافی ملے گی۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ انقلاب ہوئے، باری تعالیٰ پریشان ہو گیا، قوم یہ کہتی ہے آپ نے یہ حکم دیا، آپ کا حکم سچا ہے۔ میرے رب نے کہا میرے کلیم یہ تو بخیل نکلا ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پوری بنی اسرائیل والوں کے لیے کرتا میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایک اور شخص ہے کفل، سب سے زیادہ گناہگار، بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، ایک بہترین شریف ایمان والی، محبت والی، عزت والی، اپنی چادر اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ایک بیٹی چلی گئی، اے کف مجھے پیسے ادھار دے، میری ماں بیمار ہے نا، ماں کی دوائی لوں گی، آپ کو پیسے دے دوں گی۔ کچھ بہنیں، کچھ مائیں، خامن مر جاتا ہے، اپنے یتیم بچوں کو بڑی مشکل سے پالتی ہیں، کبھی کسی کے اترے ہوئے کپڑے لگواتی ہیں، کبھی کسی کے گھر میں برتن مانج کے گزارا کرتی ہے، اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی برباد کر دیتی ہے، اولاد کو کسی چیز کی کمی نہیں لگے دیتی ہے۔ بیٹی آئی، کفل نے دیکھا خوبصورت عورت ہے، پردہ کیا ہوا ہے، کہا میں بڑے پیسے دوں گا، میری شرط مان لو۔ وہ کامتی بھی چلی گئی، روتی بھی چلی گئی، آج دن تک میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔
کیا ہے وہاں پہ چلی گئی، پھر دیکھا ماں اور بیمار ہے، زیادہ بیمار ہو گئی، پھر آ گئی، کس نے کہا پیسے دے دے گناہ نہیں کرتی ہو، کس نے پھر وہی شرط رکھی، تیسری مرتبہ آ گئی، مجبوری نے کہا ٹھیک ہے شرط منظور ہے، کمرہ بند کر دیا گیا، چھت سے کپڑا اتارنے لگا، کانپنے لگی، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، کس نے کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کی قسم رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتی ہوں، آج دن تک میرے دوپٹے کے ساتھ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، میں بڑی پاک دامن عورت ہوں، مجبوری سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ کس کے دل میں بات لگ گئی، اس نے پردہ دیا، اس نے کہا پیسے بھی لے جاؤ میرے لیے دعا کرو، میں بڑا گنہگار ہوں، عزت بھی بچ گئی، پیسے بھی مل گئے، راستے میں روتی آئی، کیسی دعائیں نکلی ہیں، کیسی التجا نکلی ہے، کیسی اللہ کے حضور مناجات کی ہے، روتی ہوئی جا رہی ہے، رات ہوئی، کس نے غسل کیا، غسل کر کے توبہ کی، رات ہی کو مر گیا، کون جنازہ اٹھائے گا، کون جنازہ پڑے گا، سارے لوگ مخالف ہیں، اللہ نے کف کے دروازے کے باہر لکھ دیا ہے میں نے کف کو معاف کر دیا، جو جنازہ پڑے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ آپ تو میرے محبوب کی لاڈلی امت ہو، میرے آقا کا فرمان ہے میری امت کا کوئی گناہگار ساری زندگی کی گناہ لے کر آئے گا۔ جوانی تھی، جوانی میں برادری کا نشہ تھا، رشتہ داروں کا نشہ تھا، پیسے کا نشہ تھا، کاروبار کا نشہ تھا، طاقت کا نشہ تھا، سارے ختم ہو گئے، کراؤن اتر گئے، ڈی سی صاحب ختم، ایم پی اے صاحب ختم، فلاں صاحب ختم، ملک جی ختم، دوست کرتے کرتے چھوڑ گئے، اولاد بھی کہتی ہے بابے کو آخری کمرہ دے دو، یہ کھانستا ہے ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، اس کی کھانسی سے ہماری کارپیٹ خراب ہو جاتی ہے، یہ بوڑھا انسان، سب لوگ کاٹے جاتے ہیں، کٹنے کے بعد یہ اٹھتا ہے بوڑھے بالوں کے ساتھ، بوڑھے جسم کے ساتھ، اللہ کے زور وضو کرتا ہے، اشک بہاتا ہے، روتے اللہ سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرا ہی در مل گیا ہے نا، تو ہی میرا مالک ہے نا، میرے مولا میں کہاں جاؤں، تیرے بغیر کوئی در نظر نہیں آتا۔ کالی کملی والے نے کہا، مزمل والی چادر والے نبی نے کہا، مدثر والی چادر والے میرے محبوب نے کہا، جب یہ بوڑھا ساری دنیا کا ستایا ہوا اللہ کے زور کے اشک بہاتا ہے سفید بالوں سے، اس کی آنسو ٹپکتے نہیں، اللہ فرماتے نورانی فرشتوں مجھے اس کے سفید بالوں سے حیات دیا، میں نے ساری زندگی کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ نوجوان پریشان نہ ہو، نوجوانوں کے لیے کیا میرے آقا نے فرمایا جوانی کا نشہ ہے، گناہ کا موقع مل گیا، بدرزنی کا موقع مل گیا، گانے کا موقع مل گیا، یہ نوجوان کہتا ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بدرزنی چھوڑ دی، گانا چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رب العالمین کے ہاں اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ نوجوان جوانی کی حالت میں گناہ چھوڑ کے ڈرتا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ میرا رب اس نوجوان سے محبت فرماتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بھی ہو گیا نوجوانی کا سجدہ، نوجوانی کا رونا، جوانی کی ریاضت، جوانی کی عبادت، جوانی کی پاکی، جوانی کا رونا، یہ میرے آقا کو میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں ایک نوجوان آیا، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ آپ مر گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ اچھا میں ایمان لے آؤں، ایمان لانے کے بعد میں کیا کروں؟ فرمایا اور تو کسی کا نہیں، جاؤ گے لڑو گے، لڑ کے شہید ہو جاؤ گے، شہادت ملے گی، اللہ فوراً جنت عطا فرمائیں گے، اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ لاٹھی پھینکی، محبوب کبریا، دو جہاں کے سردار، امام الانبیاء، آمنہ کے در یتیم، دو جہاں کے سردار، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھ سے تلوار دی، لڑتے 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 70 سے زیادہ زخم آئے، صحابی نے کہا بیٹھ جاؤ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے چھوڑ دو مجھے احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہید ہو گئے، صحابہ کو پتہ نہیں کون ہے، ارد گرد جمع ہو گئے، میرے آقا گئے، میرے آقا نے پہچان لیا، فرمایا میرے یارو یہ تو وہ ہے جس نے کلمے کے بعد کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا، میں دیکھ رہا ہوں جنت کے بالا خانہ میں کیا ہے، جنت جنت جنت۔ اس لیے بیت المقدس پہ حملہ ہوا، پتہ ہے صاحب کو پتہ ہے کیا کیا افطاری خوب سحری، ٹھنڈا کھائیں گے تو یہ ہوگا، پیاس نہیں لگے گی، کیا ہوگا؟ کبھی اللہ کے نبی کی یاد پہ بھی ہوا ہے؟ میرے اماں فرماتی ہیں کئی کی شہریاں ایسی گزر جاتی ہیں جس میں میرے آقا کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں جاتا۔ ہمارے تو فرج بھرے،
کئی کی سہریاں گزری. اما فاطمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکا. چوتھا دن ہوا علی المرتضیٰ جو کا آٹا لے کر آئے. ایک ایک روٹی سب گفٹ کی. میں نے سب کو دی. اپنی روٹی بیٹی تو بیٹی ہے, اپنی روٹی اما فاطمہ نے 2 لقمے توڑے تو وہ اپنی چادر میں باندھ دی. علی المرتضیٰ نے کہا فاطمہ کھاتی کیوں نہیں؟ اما فاطمہ رونے لگی. علی پتہ نہیں میرے آقا نے کچھ کھایا ہو. اما فاطمہ نے اپنی چادر میں اور روٹی باندھی اور سیدھی میرے آقا کے پاس گئی. حضرت حسین کو ساتھ لیا, حضرت حسین بھی ساتھ لیا. میرے آقا نے بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا. میرے آقا نے اٹھ کے استقبال کی, سر پہ ہاتھ رکھا. اما کہنے لگی محبوب آپ اٹھتے ہیں مجھے شرم آئی. میرے آقا نے کہا بیٹی میں تم سے بڑی محبت کرتا. کیوں آئی؟ پھٹی ہوئی چادر سے میرے آقا کی بیٹی نے روٹی کھولی, میرے آقا کے سامنے رکھی. اور میں 3 دن کے بعد آقا جی کھانا کھایا. میں نے سوچا شاید آپ بھوکے ہو نہ کھانا کھایا ہو. میرے آقا نے فرمایا بیٹی اللہ کی قسم آج 5 دن ہو گئے میرے ابو نے کھانا نہیں کھایا. 5 دن 10 دن 2 تو 4 گزر جاتے. حضرت صاحب کو بتایا ہوا ہے کہ میرے آقا کے گھر میں کھانا نہیں پکتا. میرے آقا کا آخری وقت دنیا سے جا رہے, بیٹی پاس ہے. عائشہ اما فرماتی اللہ کی قسم میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں دیے میں تیل ڈالنے کے لیے میں پیسے دے کر تیل ڈلواؤں. میں ایک یہودی کے پاس میں نے پیغام بھیجا, اس سے ادھار تیل لے کر آئی جس میں میں نے اس دیے میں تیل ڈالا اور اپنے محبوب کے پاس میں نے روشنی کی. کبھی اللہ کے نبی کی نعمتوں کو یاد کر کے رویا کرو نا یار. ایک بابا جی کو دیکھو رو رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں یہ میرے بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی محنت سے چلے گئے, بس اپنے بھائی کی یاد میں رو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے بھائی کی یاد میں رونا. تو بھائی کی یاد میں رو سکتے ہیں تو کیا آقا کی یاد میں نہیں رو سکتے؟ محبت تو ایسی ہونی چاہیے. میرے آقا زخمیوں کو دیکھ رہے ہیں. قرآن والوں, اہل قرآن والوں, میرے آقا دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا, ایک صحابی کرا رہے ہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے سر اٹھایا, اپنی جولی میں رکھا. زخمی زخم ہے, خون بہ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا زیاد بن سکن, آواز دینے والے 2 جہاں کے سردار. زیاد بن سکن نے اپنی آنکھیں کھولی, کٹا ہوا جسم ہے, زخمی جسم ہے. میرے آقا نے فرمایا زیاد بن سکن, میرے آقا کے سامنے آنکھیں کھولی. محبوب کا محبت کرنے والے کا دیدار کیا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ جولی میرے آقا کی ہے, سر مبارک صحابی رسول کا ہے, کرتا مبارک خون سے آلودہ ہو گیا. میرے آقا کی جولی میں, میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. میرے آقا نے فرمایا زیاد بن سکن کوئی آخری تمنا بتا دو. آپ کی تمنا کیا ہے؟ زیاد بن سکن کی چیخیں نکل گئی. ہاتھ سے اشارہ کیا, اشارہ کر کے پیچھے ہٹے. اپنا چہرہ, اپنی رخسار, اپنی داڑھی میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دے. قدم میں رکھ کے رونے لگے. روتے ہوئے کہنے لگے محبوبہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. میری زندگی کی تمنا تھی جب میری موت آئے آپ کے قدموں میں آئے. اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا ہے. یہ محبتیں آسان نہیں ہیں, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ قرآن والی محفل ہے, یہ بزرگ بھی ہیں, میرے نوجوان بھی ہیں, سارے توجہ کے ساتھ سنتے. یہ لگتا ہے ایسے جیسے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, اللہ کی رحمت موجود ہے. اللہ ہماری مدد فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائیں گے, اور ہم انشاءاللہ نبی کے صدقے ضرور جنت میں جائیں گے. مجھے تو یقین ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے. ہم ضرور نبی کے صدقے, آقا کی محبت کے صدقے ہم ضرور جنت میں جائیں گے. جنت چاہیے نہیں چاہیے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے تقریر کی ہے. تقریر کرتے ہوئے شہادت کا مطلب ہے تو شاہ جی تھے, کمال کا بیان تھا. حضرت تو پھر شاہ جی تھے. تو کرتے کرتے تو ایک شخص اٹھے, حکیم عبدالرشید بڑے مشہور آدمی, وہ اٹھے اور انہوں نے مارا اثرات لگا, شاہ جی واہ کمال کر دیا, جی تو کرتا ہے شہید ہو جاؤں مگر سنا ہے سارے جان سے بان سے مگر سنے سالے شہادت اتنی آسان نہیں ہے. ماں ایسی مائیں بھی ہیں, بیٹے نے زرہ پہنی جا رہے ہیں, ماں کو ملے, ماں نے چھاتی لگائی, بیٹا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ فرمایا زرہ پہنی. کیوں پہنی ہے؟ کہا شہید ہو گیا تو پھر میرے ٹکڑے کر دیں گے. فرمایا بیٹا بکرا جب ذبح ہو جاتا ہے نا, ٹکڑے کرتے ہوئے اس کو درد نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے تیرے جسم کے انگ انگ پہ تلوار چلے, کل میں قیامت والے دن اٹھوں اپنے محبوب کے سامنے تیری انگلی لے کر جاؤں, کہوں میرے محبوب آپ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئی.
اللہ ہمیں ایسی مائیں نصیب فرمائے. آج کل میں مامائیں اس کے نے بلی کو بچے ڈرا کے ادھر سلانی بہو آ گئی بلی آ گئی صحیح اور کوئی نہیں کنے نال موبائل لا کے گانا لا کے آنے ان نچ نہیں ہاتھ لانی. یہ جگہ بھی دیکھی حضرت کی ماں والدہ بچے اٹھانی ہیں پھر والد اٹھانے پھر مولی صاحب کو لا رہے ہیں تبیز دو. ابھی ماں اغنی پتر اے دمار دا رپیوں نے موئے دے تپا میں تو دا دار پہ دے سب اور پٹاک کر کے مارنے. وہ بڑی خوش ہو رہے ہیں. وہ پھر پتر پیو چانا دانا مارنا میرے لال ماؤ نے موئے دے دو میں تو دا بیر میں دے سب وہ بیر ملنے سے پھر جب بڑا ہونا دے پھر ماؤ پیو مارنا دا علی مولی صاحب کچھ کرے ہونا. ابتدا سے ماں سکھائی ہے گٹی گانے کی دی ہے گٹی اپنے فلم کی دی ہے گٹی ڈرامے کی دی ہے. جس گھر میں 24 گھنٹے فلم ہو 24 گھنٹے ڈرامہ ہو 24 گھنٹے گانا ہو 24 گھنٹے فارسی ہو 24 گھنٹے غیروں کی بات ہو 24 گھنٹے حسد ہو 24 گھنٹے جھوٹ ہو 24 گھنٹے ملاوٹ ہو اس گھر میں برکت آئے گی. برکت تو اس گھر میں آتی ہے جس گھر میں قرآن ہو جس گھر میں نبی کا فرمان ہو. جس کا ہمارے گھر میں ٹی ویاں نہیں ہے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا جی وہ مولی صاحب خبریں سننے ہیں خبریں سن کے کہڑا کشمیر فلا کر چھوڑا کشمیر کتنے دینا تو باندھے نا کہ کیتا ہے دعا بھی نہیں کر. ہماری مائیں بہنیں ہمارا ایک ساتھی اس دن آیا ہے ہماری مائیں بہنیں کھڑکیوں سے جھانک کے دیکھتی ہیں کب ہمارے مجاہد بھائی آئیں گے اور ہماری عزتوں کو بچائیں گے. کب ہمارے ہم تو اپنے بھائیوں پہ نالا ہیں. روڈ پہ نکلنے والی سکول کی گاڑی ہماری بیٹیوں کی. نوجوانوں میری بات پہ ناراض نہیں اس گاڑی کے پیچھے سیٹیاں مارنے والا بھی میرا کالج سے نکلنے والی گاڑی میری بہنوں میری بچیوں میری عزت کی اس گاڑی کے پیچھے سیٹیاں بجانے والا میرا آپرا نوجوان ہے. ابھی ہم غیروں کو کیا روئیں گے اپنی جیب میں اپنی محلے کی اپنی رشتہ دار بچی کی تصویریں رکھ کے کہتا ہے میں بڑا بادل ہو گیا ہوں. کیا اس زندگی میں برکت آئے گی؟ یاد رکھو نوجوانوں یہ قرض ہے. آج کسی کی بیٹی کی تصویر آپ کی جیب میں ہے کل آپ کی بیٹی کی تصویر کسی کی جیب میں جائے پھر ناراض نہیں ہو. یہ قرض ہے اور یہ قرض ختم ہوتا ہے. پکی توبہ کر لو نظروں میں حیا پیدا کر دو. جب نظروں میں حیا ہوگی زندگی پاکیزہ ہوگی فرض نماز ادا کرو گے قرآن کو سینے سے لگاؤ گے اللہ تم کو وقت ولی بنا کرو گے. یہ بات انشاءاللہ نظروں کو اپنی نظر کو پاکیزہ بنا. کیا کر لو بھائی ڈراموں سے گانوں سے فلموں سے. اچھا ایک اور بات پوچھنا میرے اور آپ کے اعمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سب کے نام لے کر فلاں بن فلاں کی یہ عمل سوموار والے دن یا جمعرات والے. یہ حدیث بتا رہا ہوں علماء میری تصدیق کریں گے انشاءاللہ. سوموار والے دن یا جمعرات والے دن دونوں حدیثیں میں اعمال پیش ہوتے ہیں. ذرا آنکھیں باندھ کر کو میرا جی عبدالجلیل صاحب اس کے یہ عمل آئے آپ کے یہ آئے آپ کے یہ آپ کے آئے. کیا میرے اور آپ کے اعمال جب بیٹھ میرے اور آپ کے اعمال آقا پہ پیش ہوتے ہوں گے آپ اللہ کے حضور ذرا اپنی دل پہ زور لگائیں کہ میرے اور آپ کے عملوں سے آقا خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض. بڑا افسوس کی بات ہے اللہ کی قسم. پچھلے سال امام مسجد نبوی کے امام صاحب کو خواب آئی ہے. انہوں نے خواب میں حضرت دیکھا وہ رسالے میں چھپی بھی ہے بات. انہوں نے خواب میں دیکھا میرے آقا خواب میں آئے کہ میرے آقا کی آنکھیں دکھی ہوئی. کیا دکھی ہوئی؟ آنکھیں دکھی ہوئی. بات غور سے سننا. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. خواب پوچھی علماء آگے بڑے بڑے مفتیان تھے بڑے لوگ جمع ہو گئے یار اس کی تعبیر کیا ہے. اور مسجد نبوی کے امام کو خواب آئی ہے کوئی عام انسان نہیں ہے مسجد نبوی کا امام ہے. اللہ ان کا دیدار نصیب فرمائے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد بغداد ایسے بھی ملے ہیں جو اذان کے بعد باتھ روم میں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوئی. میں نے کہا تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی امام صاحب کس کے پیچھے ہوگی. میں اور آپ اپنے مسلح اپنے گھر میں غلط آدمی نہیں لے جاتے تو میرا رب مسجد نبوی میں غلط امام لے سکتے نہیں کبھی نہیں ہو سکتے. میں نے کہا تم بدبخت ہو یہ لگا مولا ایسے بدبخت بھی رہتے ہیں. کیا ہوا پوچھے پوچھتے آخر یہ نچوڑ نکلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. امت نے نماز چھوڑ دی
دی گویا اپنے نبی کی آنکھوں کو دکھا دیا ہے۔ آج سے وعدہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت نے بڑی محنت کی ہے، اس مسجد کو اور زیادہ آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور وعدہ میں کرواتا ہوں، ہے تو بڑا مشکل ہے، دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، اپنی انا کو مارنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے لیے جو داڑیاں کٹاتے ہو داڑیاں رکھ لو، میرے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ نبی کی سنت ہے، اور میرے آقا جیسا خوبصورت کائنات میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا ایمان اور زیادہ مضبوط فرمائے۔ آقا کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ آپ کیوں نہیں رکھتے؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے ایک جگہ بات کی تھی، ہری پور میں گئے تو میں نے کہا یار جس ساتھی کی منگنی ہوئی ہے استاد جی وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ساتھی کھڑا ہو گیا، سمجھانے کے لیے بات کرتے۔ میں نے کہا یار جس عورت سے آپ کی منگنی ہوئی ہے وہ آپ کی منگنی کے دوران سر کے بال کٹا دے، آپ تو اس سے شادی کرے گا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اللہ ایسی مائیں دے دے، ایسی بہنیں دے دے، ایسی عورتیں دے دے جو کہیں داڑھی رکھے گا میں شادی کروں گی، داڑھی نہیں رکھے گا میں شادی نہیں کروں گی۔ طارق جمیل صاحب نے واقعہ سنایا فیصل آباد کا، ایک شخص تھا ڈاکٹر تھا، اللہ نے اس کو تبلیغ میں لگایا، تبلیغ کی برکت سے داڑھی رکھ لی۔ بارات کے لیے گئے، بارات کے لیے جب گئے تو فلاں انہوں نے کہا بھی یہ تو داڑھی کٹائے گا تب ہم دولہن دیں گے ورنہ نہیں۔ باپ نے بھی کہا آج بھائی بیٹا ملا لے بعد میں آ جائے گی، بیٹا تو بیٹا تھا، ایمان بن گیا تھا۔ اس نے کہا آج پہلے تو اللہ کے نبی کے دل کو دکھاتا رہا، ابو جی شادی نہیں دیتے نہ دیں، اللہ کی قسم میں داڑھی نہیں مڑاؤں گا، میں شادی اتنی شادیاں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہوا؟ وہاں ہی مجمع سے ایک امیر تمیر آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہی بارات اسی طرح میرے گھر میں جائے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ ایمان والی کیا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند ہے، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قربان جاؤں وضو کر رہے ہیں، شیخ الحدیث صاحب آئے، احمد علی لاہوری جی استاد محترم شادی کی یا نہیں کی؟ خاندان والے نہیں اور کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، پر میں ایک بزرگ آئے ان کی بڑی نیک بچی ہے، شادی کروا دوں۔ حضرت جی میرے لیے مکان نہیں، پر میں مکان میں تیار کرواؤں گا۔ سسر نے مکان تیار کیا، شادی کی تیاریاں ہوں گی۔ حضرت خود لکھتے ہیں کہ میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے، رات کو ساتھیوں نے میرے کپڑے دھو دیے، بارش ہو گئی، رات کو کپڑے سوکھے نہیں، گیلے کپڑے لگا کے میں نکاح کی محفل میں بیٹھا، کانپ رہا ہوں۔ سسر کہے گا کیسے شخص کو میری بیٹی حضرت نے دے دی، نکاح ہو گیا، گھر بس گیا، چلے گئے۔ کئی دنوں کے بعد بیٹی اپنی ماں کو ملنے کے لیے آئی، ماں تو پوچھا کرتی ہے نا، ماں نے پوچھا بیٹی اجنبی انسان کو آپ کے باپ نے آپ کا رشتہ دے دیا، ذرا بتانا اللہ کے لیے کیسے پایا اپنے خامن کو؟ بیٹی رو کر کہنے لگی اماں جی اللہ کی قسم میں نے سنا تھا مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، اللہ نے دنیا میں جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ ہمارے گھروں کو ایسا بنا دے، ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ نیک بنا دے، ہماری بچیوں بہنوں کو بھی اللہ نیک بنا دے۔ یہ بڑے موبائل استعمال کرتے ہو احتیاط سے استعمال کرنے، علماء سے پوچھ کے استعمال کرنے ہیں، فحاشی سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے۔ ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی ہم بدنظری کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ میرے حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب محلے والوں کی پریشانی